بابا جان وہ آپ کو کب پکڑا رہی ہے؟ انہوں نے بابا جان کو ملیحہ کی طرف زبردستی متوجہ کیا۔ ٹیبل پر رکھ دو بیٹا کہہ کر پھر سے اخبار میں گم ہو گئے۔ ملیحہ نے کپ ان کے سامنے رکھا اور کرسی پر بیٹھ گئی، مگر وہ چپ سی ہو گئی تھی۔ ان کی خاموشی محسوس کر کے نور الہدیٰ اس سے یہاں وہاں کی باتیں کرنے لگے۔ ان کی باتوں سے وہ واقعی بہل گئی تھی۔ پھر اسے یاد آیا جو نور الہدیٰ نے اسے کچن کے دروازے پر کہا تھا، مگر شاید خود بھول چکے تھے۔ اس نے سوچا بابا جان سے بات کرے یا نہ کرے، پھر بات کرنے کا سوچ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ بابا جان اس کے سامنے ٹیبل کی دوسری طرف بیٹھے تھے۔ وہ گھوم کر ان کے پاس آئی اور گھاس پر گھٹنے ٹکا کر بیٹھتی ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر دیکھنے لگی۔ بابا جان نے اخبار سے نگاہ ہٹا کر اسے دیکھا۔ بابا جان آرٹ کونسل نو آموز مصوروں کی پینٹنگز کی نمائش کروا رہی ہے۔ میں نے بھی اپنا نام دیا تھا اور پتہ ہے میرا سلیکشن بھی ہو گیا ہے۔ 17 دسمبر سے 3 دن کی نمائش ہے، آپ آئیں گے نا؟ جوش میں بولتے اس نے آخری جملہ عاجزی سے ادا کیا تھا۔ تم جانتی ہو کہ بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پر جانا مجھے پسند نہیں، مگر تھوڑی دیر کو تو آ سکتے ہیں نا بابا جان؟ یہ میری پہلی ایگزیبیشن ہے اور اسی بہانے سے آپ میری پینٹنگز بھی دیکھ لیں گے۔ جانتے ہیں اس بار میں نے سٹل لائف اور لینڈسکیپنگ کے علاوہ سے سی اسکیپس بھی بنائے ہیں، اور کیلیگرافی تو میں نے پہلی بار ہی کی ہے۔ پچھلے مہینے میں نے اتنے سارے نئے کینوس بنا لیے ہیں اور آپ نے ابھی تک کوئی بھی نہیں دیکھا۔ اگر دکھانا مقصود ہے تو آج ایک نشست تمہارے کمرے میں رکھ لیتے ہیں، لیکن میں ایگزیبیشن میں نہیں آ پاؤں گا۔ آرمی لائف کے دوران بھی پرہجوم جگہوں پر جانا مجھے پسند نہیں تھا، اور اب تو میں ریٹائرڈ لائف گزارنے تک محدود ہو گیا ہوں۔ اینی وے بیسٹ آف لک۔ وہ اپنی بات کہہ کر اٹھے اور اندر چلے گئے۔ ملیحہ کی آنکھوں میں کچھ چبھنے لگا تھا۔ ایسے میں اپنے ہاتھ کی پشت پر نور الہدیٰ کے مہربان ہاتھ کے لمس کو محسوس کر کے اسے لگا وہ رو پڑے گی، اور وہ رونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے ان کی طرف دیکھے بغیر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ آپ کو اسے منع نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ کچھ دیر بعد فریش ہو کر نور الہدیٰ کی تلاش میں باہر جانے کے لیے لاؤنج میں آئی تو اسٹڈی سے آتی ان کی آواز سن کر رک گئی۔ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ ملیحہ نے اسٹڈی میں جھانک کر دیکھا۔ بابا جان ٹیبل کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھے تھے اور نور الہدیٰ ٹیبل کے سامنے کھڑے ان سے الجھ رہے تھے۔ آپ کو اندازہ ہے بابا جان آپ نے ملیحہ کو کس قدر ہرٹ کیا ہے؟ وہ اچانک ہی کتنی چپ سی ہو گئی تھی۔ آپ کو تھوڑا سا تو خیال کرنا چاہیے، وہ بہت حساس طبیعت کی لڑکی ہے۔ بابا جان کو ان کا جرا کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ قدرے سخت لہجے میں بولے، تم ملیحہ کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی حساسیت کا مظاہرہ کر رہے ہو نور الہدیٰ، ورنہ ملیحہ تو اتنی حساس نہیں ہے۔ میں نے کبھی اسے جذباتیت کا مظاہرہ کرتے نہیں دیکھا، اور جسے تم اس کی ناراضگی سمجھ رہے ہو وہ چپ دراصل اس لیے تھی کہ ملیحہ میری اور میرے مزاج کو اچھی طرح سے سمجھتی ہے، اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ بحث مجھے پسند نہیں۔ اب تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ وہ کسی گنجائش کے بغیر بولے تھے۔ نور الہدیٰ باہر نکلے تو ملیحہ دروازے پر کھڑی تھی۔ وہ اس سے کچھ کہے بغیر اپنے کمرے میں جانے لگے تو ملیحہ نے پیچھے سے انہیں پکارا، ہادی بھائی آپ دوبارہ بابا جان سے اس بارے میں بات نہیں کریں گے؟ کیوں؟ انہوں نے مڑ کر کہا تو وہ عجیب سے لہجے میں بولی، آپ نے سنا نہیں، میں بابا جان کے مزاج کو اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ نور الہدیٰ کے لاشعور میں کوئی اسپارک ہوا تھا۔ وہ 2 قدم اس کے قریب آ کر بولے، بابا جان تم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں مگر پرواہ نہیں کرتے۔ آپ اپنے آپ ہی اس کے لہجے میں شکایت در آئی تو نور الہدیٰ نے اسے سمجھانا چاہا، بھلا وہ تمہاری پرواہ کیوں نہیں کریں گے؟ میں نے ان سے یہ سوال کبھی نہیں پوچھا۔ اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو میری طرف سے بابا جان سے پوچھ لیجیے گا۔ دیکھو تم بس ہادی بھائی، اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں چپ کرا دیا۔ اب آپ اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے، نہ مجھ سے اور نہ بابا جان سے۔ وہ اس کی بات کا مورا منائے بغیر اسے دیکھ کر ستائش سے بولے، زبردست بھائی، آج لگا کہ تم بابا جان کی بیٹی ہو۔ ملیحہ جانتی تھی کہ وہ اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، پھر بھی ہلکے سے مسکرا دی۔ نمائش سے پہلے ایک چھوٹی سی افتتاحی تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا جس میں ملک کے نامور مصور مہمان نمائش سے پہلے ایک چھوٹی سی افتتاحی تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا جس میں ملک کے نامور مصور مہمان خصوصی مدعو تھے۔ وہ تقریر کر چکے تو منتظمین میں سے کوئی صاحب مائک پر آئے اور اختتامی الفاظ کے ساتھ تقریب ختم ہوتے ہی مہمان خصوصی سے ربن کاٹ کر نمائش کی باقاعدہ آغاز کرنے کی درخواست کی۔ نور الہدیٰ کو آرٹ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، پھر بھی وہ ملیحہ کے ساتھ تھے۔ حال میں شائقین کے علاوہ صحافیوں کی بھی بڑی تعداد موجود تھی جو مصوروں سے انٹرویو بھی لے رہی تھی۔ کچھ صحافیوں نے ملیحہ سے بھی چند سوالات کیے۔ وہ ان سے باتیں کر رہی تھی کہ نور الہدیٰ اس کے کان میں بولے،
ذرا سائڈ میں آ کر بات سننا۔ وہ ایک نسبتاً الگ تھلگ گوشے کی طرف آ گئے۔ ملیحہ بھی صحافیوں سے معذرت کرتی اس طرف آ گئی۔ کہیے ملیحہ، مجھے جانا ہوگا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے فوراً ہی منع کر دیا۔ ملیحہ، سمجھنے کی کوشش کرو، فیکٹری کی کنسٹرکشن کا کام شروع ہو چکا ہے اور مجھے روزانہ 1.5-2 گھنٹے وہاں دینے ہی پڑتے ہیں۔ ملیحہ کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ نور الہدیٰ جائے، مگر ان کی مصروفیت کا بھی اسے اندازہ تھا، اس لیے بادل نخواستہ اجازت دیتے ہوئے بولی، اچھا ٹھیک ہے، مگر 4 بجے تک آ جائیے گا۔ کہیں یا گھر جانے کے لیے آپ کا انتظار ہی کرتی رہ جاؤں۔ 3 بجے ہی آ جاؤں گا۔ وہ اجازت ملنے پر خوش ہو کر بولے، پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے بولے، لیکن تم ناراض تو نہیں ہو؟ اسے ہنسی آ گئی۔ نہیں بابا، ناراض کیوں ہوگی؟ کیا مجھے آپ کی مصروفیت کا علم نہیں؟ لیکن آپ میری ناراضگی کے خیال سے اتنا پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیا اسٹیمپ پیپر پر لکھ دوں کہ آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوں گی؟ سوچ رہا ہوں لکھوا ہی لوں، کیا پتہ کسی دن تم ناراض ہی ہو جاؤ۔ وہ بھی مذاق سے بولے، پھر کہا، اچھا میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ ملیحہ کا سر تھپک کر چلے گئے تو ملیحہ بھی اپنی بلیک ساڑی کا پلو ٹھیک کرتی کونے سے نکل آئی۔ کیمرے کا فلیش چمکا تھا۔ اب تک کئی صحافی ملیحہ کی تصویر کھینچ چکے تھے، اس لیے اس نے دھیان نہیں دیا۔ فلیش پھر چمکا، تیسری بار، چوتھی بار، اب 5ویں بار فلیش چمکا تو ملیحہ کے چہرے پر آئے بال سمیٹتے ہوئے اس طرف دیکھا اور تیز روشنی سے اس کی آنکھیں چندھیا گئی۔ روشنی کے بادل چھٹے تو ملیحہ وجدان کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وجدان کیمرے کا اسٹریپ گلے میں ڈال کر اس کے پاس آ گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں، وہ کہہ کر چپ ہو گئی تو وجدان کہنے لگا، اخلاقاً تو آپ کو بھی میرا احوال دریافت کرنا چاہیے۔ یہ پر چھوڑیے، ان رسمی باتوں میں کیا رکھا ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ شرمندہ ہوئے بغیر بولی۔ وہ محظوظ ہو کر ہنستا اس کے پیچھے دیوار پر لگی تصویر کو دیکھنے لگا۔ ملیحہ، اس نے پہلی بار ملیحہ کو اس کے نام سے پکارا تھا۔ جی، وہ سحر زدہ سی اس کی چوڑی پشت کو دیکھ کر بولی۔ وجدان نے پلٹ کر اس سے پوچھا، یہ تصویر آپ نے بنائی ہے؟ ملیحہ نے ایک نظر اس پینٹنگ کو دیکھا اور کہا، ہاں۔ پھر پوچھنے لگی، کیسی ہے؟ اس کے پوچھنے پر وجدان غور سے اس پینٹنگ کو دیکھنے لگا۔ پینٹنگ کیا تھی؟ لگتا تھا اس 3 فٹ لمبے اور 1.5 فٹ چوڑے فریم میں درد کی اذیت ناک کیفیت منجمد ہو کر رہ گئی تھی۔ خشک زمین پر ابھری لکیریں اس کی پیاس کی گواہ تھیں اور ایک سوکھا درخت جس کی خوب پھیلی بنجر شاخوں پر کوئی خشک پتا تک نہیں تھا، مردہ زمین کے سینے پر یوں گڑا تھا جیسے خود اپنے ہی حال پر نوحہ کنا ہو۔ دور تک پھیلا نیلا آسمان ایک دم صاف تھا، جس پر سورج پیلے رنگ کے تھال کی مانند دہک رہا تھا۔ تاحد نکاح پھیلی اس منظر کی ویرانی کو وہ اور بھی گہرا کر رہا تھا۔ وہ اکلوتا زیرو جو اس سوکھے درخت کی چھاؤں میں بیٹھا تھا، اس کے سادہ کپڑوں پر مسافت کی گرد جمی تھی، سر کے بال لیے آلود بے ترتیب دھاڑی جھاڑ کی مانند لگ رہی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ زمین پر بچھی ٹانگ کی ران پر تھا، جبکہ دوسرا موڑ کر کھڑی کی ہوئی ٹانگ کے گھٹنے پر، سر پیچھے تنے سے ٹکا کر آنکھیں بند کیے، وہ تپتی زمین پر اتنے سکون سے بیٹھا تھا جیسے صدیوں سے اسی حال میں ہو اور صدیاں اسی عالم میں گزار دے گا۔ اس کے چہرے کے مبہم نقوش سے کرب و اذیت کی عجیب سی کیفیت جھلک رہی تھی۔ ایک گہرا سانس بھر کر وجدان نے خود کو نامعلوم کیفیت سے آزاد کرتے ہوئے تصویر کا کیپشن پڑھا، عشق آتش۔ ایک سرد لہر وجدان نے اپنے وجود میں اٹھتی محسوس کی۔ عشق کا یہ چہرہ اس کے لاشعور کو خوفزدہ کر گیا تھا۔ پینٹنگ تو اچھی ہے، لیکن آپ نے عشق کو اتنے دردناک انداز میں کیوں پینٹ کیا ہے؟ اس نے آخر پوچھ ہی لیا، پتہ نہیں کیوں، لیکن اس پینٹنگ کو دیکھ کر وجدان کے دل و دماغ لرز گئے۔ عشق اول و آخر درد ہے، درد ہی کیوں؟ ملیحہ کے جواب پر وجدان نے کہا، کسی کو چاہنے کا احساس زندگی کو روشنی سے بھر دیتا ہے، جس کے ہر رنگ میں نئی امید چھپی رہتی ہے، اور جہاں امید ہو وہاں درد کا کیا کام؟ ملیحہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ چپ ہوا تو نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگی، وہ محبت ہے وجدان، جس کی روشنی سے امید کے رنگ پھوٹتے ہیں۔ عشق محبت کی انتہا ہے، جس کی جستجو ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ آگ ہے جو ہر بھٹی میں سلگائی نہیں جاتی۔ عشق حاصل نہیں، لا حاصل کا جنون ہے، خواہش ناتمام ہے۔ عشق کا جنم ہی جدائی کی کوکھ سے ہوتا ہے، اور بھلا جدائی راحت دے سکتی ہے؟ جدائی تو درد دیتی ہے، اور جب یہ درد لہو بن کر جسم میں بہتا ہے، پھر کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ عشق وہ آگ ہے جو جلائے تو راکھ نہیں کرتا، فنا کر دیتا ہے۔ وجدان اس کی آواز میں کہیں کھو سا گیا تھا۔
اس کے لہجے میں آئی تپش کو محسوس کر کے چونکا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ ملیحہ نے اسے دیکھا اور رخ پھیر لیا۔ میں نے کبھی آپ کو ڈسٹرب کرنا نہیں چاہا۔ کچھ دیر بعد ملیحہ نے اس کی تھکی تھکی سی آواز سنی تو اس کی طرف دیکھا۔ وہ سر کو جھکائے دھیمے سے بول رہا تھا، پر لگتا ہے اب میں آپ کو ڈسٹرب کرنے لگا ہوں۔ اگر ایسا ہے تو بس ایک بار کہہ دیں، میں دوبارہ کبھی آپ کے سامنے آنے کی جرات نہیں کروں گا۔ پھر وہ ذرا سا ہنسا۔ میں تو یوں بھی آپ سے ملنے کے لیے کبھی شعوری کوشش نہیں کی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ آفاق کی کزن ہو سکتی ہیں، اور آج بھی آفاق اور ساجد زبردستی مجھے ساتھ لے آئے تھے، اور آپ کو دیکھنے سے پہلے مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ آپ مجھے یہاں مل جائیں گی۔ آفاق بھائی یہاں؟ حیران ہو کر اس نے آس پاس دیکھا، مگر فوراً ہی وجدان کی آواز پر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ مگر آپ کا انتظار میں نے ہر روز کیا، وہیں لائبریری کی سیڑھیوں پر۔ میں ہر صبح دعا کرتا کہ آج میرا انتظار ختم ہو جائے، اور ہر شام سوچتا کہ آپ کا انتظار زندگی کی آخری سانس تک کروں گا۔ لیکن اگر آپ کو گوارا نہیں تو وعدہ کرتا ہوں کبھی ان راستوں پر نہیں پاں رکھوں گا جن پر آپ کو گزرنا ہوگا، اور سرِ راہ ملاقات بھی ہوئی تو آپ کا راستہ نہیں روکوں گا۔ وہ منتظر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ملیحہ نے نگاہ چرا کر رخ بھی موڑ لیا۔ وجدان کو اچانک ہی شدید تھکن کا احساس ہوا تھا۔ وہ بوجھل سے انداز میں پلٹا اور جانے لگا۔ آپ ایک بار اور لائبریری جا سکتے ہیں؟ وجدان ٹھٹک کر رک گا اور پھر ایڑی کے بل گھوم گیا۔ وہ اب بھی رخ موڑے فرش پر لگے ٹائلوں کو دیکھ رہی تھی۔ وجدان کو اپنی سماعتوں پر شبہ ہوا تھا۔ کیا کہا آپ نے؟ ملیحہ نے اسے دیکھا اور زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ بولی، کل صبح 10 بجے۔ اور وہ نہال ہو گیا۔ میں سارا دن آپ کا انتظار کروں گا، آپ کو جب وقت ملے آ جائیے گا۔ اس کی آنکھوں سے جھلکتے والہانہ پن سے سٹپٹا کر ملیحہ نے چہرہ موڑتے کونسل کے ملازمین کے یونیفارم پہنے ایک شخص کو اشارے سے پاس بلا کر پینٹنگ اتارنے کو کہا۔ پھر اس نے پینٹنگ لے کر ملیحہ نے وجدان کی طرف بڑھائی۔ یہ لیجیے میری طرف سے تحفہ، عشق آتش۔ ملیحہ کے ہاتھ سے پینٹنگ پکڑتے وجدان نے معنی خیزی سے کہا تو وہ حیا سے سرخ ہوتی اس کے سامنے سے ہٹ گئی۔ 4 بجے وہ نور الہدیٰ کے ساتھ قصر فروکی کے لاؤنج میں داخل ہوئی تو بابا جان کے ساتھ ملک ناصر پہلے ہی موجود تھے۔ نور الہدیٰ کو شطرنج کھیلنے کا تو کوئی شوق نہیں تھا، مگر دیکھنے کا شوق ضرور تھا۔ وہ وہیں بیٹھ کر ان دونوں کو شطرنج کھیلتے دیکھنے لگا۔ ملیحہ البتہ سلام دعا کے بعد جلد ہی اٹھ گئی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے ملک ناصر کے جانے کا انتظار کمرے میں آ کر اس نے کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے۔ کھلے بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹ کر ننگے پاؤں کمرے میں چکر کاٹتے وہ ملک ناصر کے جانے کا انتظار کر رہی تھی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ انتظار فضول ہے، ملک انکل رات کے کھانے کے بعد ہی جائیں گے۔ پھر بھی وہ ٹہلتی رہی۔ شام ڈھل چکی تھی جب ملیحہ کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا ہے، اس نے کہا۔ پھر بہادر کو آتے دیکھ کر وہ بیڈ پر اٹھ بیٹھی۔ بی بی صاحب کھانا لگ گیا ہے۔ مجھے بھوک نہیں، اس نے کہا اور پوچھا، اچھا سنو، ملک انکل چلے گئے یا ابھی بیٹھے ہیں؟ چلے کہاں جائیں گے جی، ابھی تو بیٹھے ہیں، کھانا کھائیں گے پھر چائے پی کر جائیں گے۔ ویسے ایک بات بتائیں بی بی صاحب، یہ ملک صاحب بالکل ہی ویلے ہیں۔ وہ ہنس پڑی، پھر ہنسی رو کر سنجیدگی سے بولی، زیادہ باتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اپنا کام کرو۔ وہ جانے لگا تو ملیحہ نے اسے روک کر کہا، اور سنو، جب انکل چلے جائیں تو مجھے بتا دینا۔ وہ سر ہلا کر چلا گیا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر وہ بیڈ پر آ بیٹھی، پھر اٹھی اور بالکنی میں آ گئی۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی تھی کہ دروازہ پھر بجا۔ اس بار بھی بہادر تھا۔ اس نے ملک ناصر کے جانے کا بتایا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ اسے بھیج کر ملیحہ باتھ روم میں گئی، منہ پر پانی کے چھینٹے مار کے کمرے میں آئی، بالوں کو سلجھا کر کلپ کیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ بابا جان کے کمرے کے دروازے کی نوب پر ہاتھ رکھے وہ ایک پل کو ہچکچائی، پھر دوسرے ہی پل خود کو مضبوط کرتے اس نے دروازہ کھولا اور کمرے میں آ گئی۔ بابا جان آتش دان کے سامنے رکھی راکنگ چیئر پر آنکھیں بند کیے نیم دراز تھے۔ ملیحہ جانتی تھی وہ سو نہیں رہے تھے، یہ ان کی عادت تھی۔ وہ جب بھی کسی گہری سوچ میں ہوتے تو یوں ہی آنکھیں بند کر کے راکنگ چیئر پر نیم دراز ہو جاتے۔ ملیحہ ان کے سامنے کشن پر بیٹھ گئی۔ بابا جان اپنے ہاتھ پر ملیحہ کے ہاتھ کا لمس، اور پھر اس کی آواز سن کر بابا جان نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، پھر پوچھا، کیا بات ہے بابا جان؟ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی تھی، وہ اٹک کر بولی۔ بابا جان نے خوشگواریت سے کہا، کمال ہے، میں بھی کچھ دنوں سے ایک بات تم سے کرنا چاہ رہا ہوں، پر سمجھ نہیں پاتا کیسے کہوں۔ ایسی کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں بابا جان بولیں، بات کرنے کی ہمت پہلے تم نے کی ہے، اس لیے پہلے تم بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو۔ وہ سوچ کر آئی تھی کہ ہر حال میں ان سے بات کر کے رہے گی، پر اب گڑبڑا گئی۔
وہ بابا جان میں اتنا بول کر ہی وہ ہانپنے لگی تو بابا جان نے اپنے ہاتھ پر رکھا اس کا ہاتھ تھام کر حوصلہ دینے کے انداز میں کہا، بولو ملیحہ کیا بات ہے؟ بابا جان میں آپ کو کسی سے ملوانا چاہتی ہوں، آخر اس نے کہہ دیا۔ کس سے؟ وہ حیرت سے بولے۔ توقف کے بعد اس نے کہا، وجدان مصطفیٰ سے۔ بولنے کے ساتھ ہی اس نے اپنے جھکے ہوئے سر کو کچھ اور جھکا لیا۔ بابا جان کی پیشانی پر سلوٹیں ابھر آئی تھیں۔ یہ وجدان مصطفیٰ کون ہے اور تم اسے کیسے جانتی ہو؟ میں اس سے لائبریری میں ملی تھی۔ ملیحہ کی جھکی پلکیں، رکا رکا انداز، بابا جان نے بہت کچھ اخذ کر لیا تھا۔ غیر محسوس انداز میں ملیحہ کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے پتھریلے لہجے میں بولے، مجھے اس سے کیوں ملوانا چاہتی ہو؟ وہ بولی تو آواز کچھ اور بھی دھیمی تھی، بابا جان میں اس سے، مگر ہزار کوشش کے بعد بھی محبت کا لفظ شرم نے زبان پر آنے نہیں دیا تو جملہ ہی بدلتے ہوئے کہا، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اور اب آنکھیں میچے ان کے رد عمل کا انتظار کرنے لگی۔ پھر ملیحہ نے ان کی آواز سنی، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ ملیحہ نے آنکھیں کھولیں اور سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور خواہش کی کاش کبھی نہ دیکھا ہوتا۔ ان کا چہرہ کسی چٹان کی طرح سخت اور بے جان تھا، لیکن آنکھیں آگ اگل رہی تھیں۔ بے دم سی پکار کی صورت اس کی زبان سے نکلا، بابا جان جاؤ۔ وہ کھٹور پن سے بولے۔ ملیحہ تڑپ اٹھی، بابا جان میری بات تو سنیں۔ اس نے بابا جان کا ہاتھ تھام کر کچھ کہنا چاہا، پر بابا جان بے دردی سے اس کا ہاتھ جھٹک کر کاٹدار آواز میں بولے، میں ایک لفظ اور سننا نہیں چاہتا، نہ تمہاری صورت دیکھنا چاہتا ہوں، چلی جاؤ یہاں سے۔ ملیحہ کو لگا کسی نے اس کے جسم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہو۔ وہ درد سے بلبلا اٹھی، بابا جان اب ایک بار اس سے مل تو لیں، وہ بہت اچھا ہے۔ ملیحہ ہٹ جاؤ میرے سامنے سے۔ ملیحہ نے زندگی میں پہلی بار ان کی پرجلال آواز کی گونج سنی تھی۔ وہ جھٹکے سے اسے ہٹا کر کھڑے ہوئے۔ ملیحہ ان کے پاؤں پکڑ کر رو پڑی، ایسا مت کریں بابا جان، مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ اسے بھول جاؤں۔ ملیحہ کو لگ رہا تھا آتش دان میں جلتی آگ نے اس کے بدن میں راستہ بنا لیا ہے اور اب اس کا اندر سوکھی لکڑی کی طرح جل رہا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ پشت پر باندھے شان سے سر اٹھائے کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر پڑتے شعلوں کے عکس نے انہیں چٹان جیسی سختی دے رکھی تھی اور ان کے پیر پکڑ کے ان کے گھٹنے سے پیشانی ٹکا کے روتی ملیحہ خاک ہوتی جا رہی تھی۔ تو مجھے بھول جا، وہ کتنے آرام سے کہہ رہے تھے۔ ملیحہ رونا بھول گئی۔ اس نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا اور سرگوشی جیسی آواز میں فریاد کی، میں مر جاؤں گی بابا جان، مر جاؤ گی تو تمہیں کندھوں پر اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے دفناؤں گا، لیکن اگر نافرمانی کرو گی تو مرتے دم تک تمہاری صورت نہیں دیکھوں گا۔ اس کے رحم کی آخری اپیل بھی بے رحمی سے مسترد ہو گئی۔ ملیحہ کو اچانک ہی لگنے لگا کہ ہوا میں آکسیجن ختم ہو گئی ہے۔ آخر وہ اپنے نیم جان وجود کو سنبھالتے ہوئے اٹھی اور شکستہ قدموں سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ دروازے کو اپنے پیچھے بند کرتے ہوئے وہیں دروازے کے پاس گر سی گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ایک تواتر سے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے، مگر وہ بے نیازی سے لب ہنچے ساکت بیٹھی تھی۔ رات گزر چکی تھی اور فجر کی اذان کی آواز سنائی دینے لگی۔ ملیحہ سیدھی ہو کر بیٹھی، اتنے غور سے اذان کے الفاظ سننے لگی جیسی پہلی بار سن رہی ہو۔ ایک عدالت ایسی ہے جہاں سے میری رحم کی اپیل مسترد نہیں کی جائے گی۔ ایک امید نے اس کے مردہ جسم میں جان ڈال دی تھی۔ وہ اٹھی مگر لڑکھڑا گئی۔ ساری رات ایک ہی زاویے سے بیٹھے اس کا جسم اکڑ گیا تھا۔ وہ پھر اٹھی، اس بار اس کے قدموں نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ وضو کر کے وہ جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ نماز تو وہ ہر روز 5 بار پڑھا کرتی تھی، مگر اتنے خشوع و خضوع کے ساتھ پہلی دفعہ پڑھ رہی تھی۔ وہ فرضوں کی دوسری رکعت میں تھی کہ دستک کے بعد کوئی دروازہ کھول کر کمرے میں آ گیا۔ نماز ختم کرتے ہوئے ملیحہ نے دائیں جانب سلام پھیر کر بائیں طرف گردن موڑ کر سلام پھیرا تو نظر سیاہ پٹیوں والی چپلوں میں مکید سرخ و سفید پیروں پر رک گئی۔ آج سے 3 دن بعد یعنی جمعہ کے روز تمہارا نور الہدیٰ کے ساتھ نکاح ہے۔ تمہیں جو بھی تیاری کرنی ہو آج اور کل میں مکمل کر لینا۔ زیادہ بڑا فنکشن نہیں ہے، تمہارے ننیال والے ہوں گے اور میرے کچھ دوست، شاید کچھ مہمان نور الہدیٰ کے بھی ہوں گے۔ تم جن کو بلانا چاہو ان کے ناموں کی فہرست بنا کر میرے کمرے میں لے آؤ۔ رات آزمائش اور صبح سزا لے کر آئی ہے۔ اس نے سوچا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایک آنسو اس کی گال پر بہہ گیا۔ بابا جان ایک نظر اس کی خاموشی کو دیکھ کر کمرے سے باہر آ گئے، پھر سیڑھیاں اتر کر ہال کے دروازے سے باہر لان میں نکل آئے۔ نور الہدیٰ اپنی روٹین کے مطابق ٹریک سوٹ پہنے ایکسرسائز کے لیے لان میں آئے تو بابا جان کو اس وقت وہاں دیکھ کر حیران گی سے ان کے پاس آ گئے۔ کیا بات ہے بابا جان، آج صبح صبح لان میں نظر آ رہے ہیں؟ کیا آرمی لائف کا شیڈول دوبارہ سے شروع کرنے کا ارادہ ہے؟
وہ خوش دلی سے مذاق کرتے ہوئے بولے، مگر بابا جان کے چہرے پر ٹھنڈی سنجیدگی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں نور الہدیٰ، بلکہ یوں سمجھو میں ایک فیصلہ کر چکا ہوں اور تمہیں اس کی اطلاع دے رہا ہوں۔ کہیے بابا جان، میں نے تمہاری اور ملیحہ کی شادی طے کر دی ہے۔ نور الہدیٰ، آخر انسان ہی تو تھے جن کے سینے میں دل بھی تھا اور اس دل میں جذبات بھی۔ ملیحہ کی بے تکلفی اور بے ساختگی کے باوجود کبھی کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوئے تھے۔ انہیں معلوم تھا وہ ملیحہ کے لیے کبھی بھی خاص نہیں بن سکے، مگر ملیحہ تو ان کے لیے خاص تھی۔ یہ سچ تھا کہ انہوں نے ملیحہ کو پانے کی خواہش کبھی نہیں کی تھی، لیکن وہ بن مانگے انہیں مل رہی تھی۔ وہ خوش کیسے نہ ہوتے، مگر بابا جان کے سامنے خوشی کا اظہار کر نہیں سکے۔ لیکن جب انہوں نے کہا کہ جمعے کی شام تم دونوں کا نکاح کر دیا جائے گا اور ہفتے کو ولیمہ، اس کے بعد میں چاہتا ہوں تم دونوں کچھ دنوں کے لیے لندن چلے جاؤ، وہاں گھوم پھر آنا، تو وہ حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ جمعے کو یعنی صرف 3 دن بعد؟ بابا جان، اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بات ضرورت کی نہیں، میرے فیصلے کی ہے، وہ اپنے مخصوص انداز میں بولے، اور میں اپنی اولاد سے اس بات کی توقع کرتا ہوں کہ وہ میرے فیصلوں کو مانے گی۔ پھر کچھ نرم پڑھتے ہوئے کہا، سیدھی سی بات ہے نور الہدیٰ، لڑکا اور لڑکی گھر میں ہے اور کلمے کسی بھی وقت پڑھوائے جا سکتے ہیں، تو پھر انتظار کس لیے؟ آپ ملیحہ کی مرضی معلوم کر چکے ہیں؟ انہوں نے تذبذب سے پوچھا۔ میں ابھی اسی کے پاس سے آ رہا ہوں۔ یہ مبہم جملہ ان کے لیے زندگی کا واضح پیغام تھا۔ وہ بے اختیار بابا جان کے گلے لگ گئے۔ بنا مانگے ہی زندگی نے آج وہ دیا ہے کہ ساری عمر شکر میں گزرے گی۔ بولنے کے بعد انہیں دھیان آیا کہ کس سے کیا بول گئے ہیں۔ ان سے الگ ہو کر وہ خجالت سے سر کھجانے لگے تو بابا جان ایک مسکراتی نگاہ ان پر ڈال کر آگے بڑھ گئے۔